ایک یہودی کے باغ کے اندر جاتے ہیں اور پوری رات وہاں پہ جا کے وہ محنت کرتے ہیں، اور جب وہ صبح کو آتے ہیں تو وہ مٹھی بھر کھجوریں لے کے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں اس ماہ رواں کے اندر رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اسی طرح اس مہینے کو جود و سخا بھی کہا جاتا ہے۔ جود و سخا کو اگر عام لفظوں میں کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اور انفاق فی سبیل اللہ کا تصور جو اسلام کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں، محتاجوں اور مساکین کے اوپر خرچ کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی صاحب ثروت کے اوپر یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ ہے فرض، اس کا دوسرا حصہ ہے واجب، اور تیسرا ہے مستحب۔ فرض ایسا خرچ ہے جو قرآن سے ثابت ہو اور اس کے اندر زکوٰۃ اور عشر پایا جاتا ہے اور یہ لازمی ادا کرنا ہوتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا حصہ واجب ہے جسے سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ایسا خرچ ہے جس کے اندر فطرانہ پایا جاتا ہے اور یہ فرض کے بعد لازمی ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ ہے مستحب جسے سنت غیر مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ایسا خرچ ہے کہ جو ادا کرنا لازم نہیں ہوتا لیکن صاحب ثروت لوگوں کے اوپر غرباء، مساکین اور حاجت مندوں کا حق اس کے ادا کرنے سے ایک بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کا خرچ مختلف جگہوں پر ہوتا ہے، جس طرح رفع عامہ، عطیات، صدقات وغیرہ کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار لوگوں کے اوپر حق ہے غرباء اور مساکینوں کا، اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مومن، میرا بندہ جب اللہ تعالیٰ کے میرے رستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ جس کی 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی سے 100 دانے ہوں۔ اس آیت سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر ایک مومن خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کتنا اضافہ کر دیتے ہیں، کتنی بڑھوتری کر دیتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فیضاعف لہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑھوتری اور بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ لوٹائے گا اسے۔ پھر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے 271، اس کے اندر ہے کہ میرا مومن بندہ جب اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ دن یا رات یا باطنی اور ظاہری طور پر جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بڑا اجر اور عظیم ہے۔ وہ کل قیامت کے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگا۔ اس میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر تشریف تھے، تو ان کے گھر میں مچھلی پکی ہوئی تھی، وہ جو ان کی سب سے زیادہ پسند تھی۔ تو اسی موقع کے اوپر ان کے گھر کے اوپر ایک سائل آیا اور اس نے آواز دی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں اور مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ تو فوراً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مچھلی ان کے سامنے رکھی گئی تھی کھانے کے لیے، وہی اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ اس کے اوپر گھر والوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں اور بھی چیزیں ہیں کھانے کی موجود ہیں، تو ہم انہیں وہ چیزیں دے دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اچھی اور مرغوب یہی لگتی ہے، اور میں اللہ کے راستے میں بھی اسے خرچ کرنا پسند کروں گا۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے اس وقت تک نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب سے سب سے زیادہ اور عزیز ترین چیز اپنے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر سکے۔ ایک اور مرتبہ کے اوپر ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جنگ کے موقع کے اوپر مال کی اپیل کی، تو اس موقع کے اوپر مختلف صحابہ نے مال جمع کرایا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال جمع کروایا، اور ان کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ اب تو میں سب سے زیادہ اور حضرت ابوبکر صدیق سے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے جاؤں گا، سبقت لے جاؤں گا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کے آئے تو وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے تھے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ ابوبکر اپنے گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آؤ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ میں اللہ اور اس کا رسول میرے گھر کے لیے کافی ہے۔ پھر اسی کے موقع کے اوپر ایک صحابی اپنے گھر جاتے ہیں تو وہ گھر کے اندر دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں ملتا دینے کے لیے مال۔ وہ پھر یوں کرتے ہیں کہ ایک یہودی کے باغ کے اندر جاتے ہیں اور پوری رات وہاں پہ جا کے وہ محنت کرتے ہیں، اور جب وہ صبح کو آتے ہیں
تو وہ مٹھی بھر وہ کھجوریں لے کے آتے ہیں، کیونکہ اس بھاگ کی اجرت ہی انہیں اتنی ملی تھی، اس کام کرنے کی اجرت ہی اتنی ملی تھی، وہ کھجوریں تھیں، اور وہ لا کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو یہ کھجوریں ہیں اس مال کے اندر حصہ ڈالنے کے لیے۔ تو اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی بھر کھجوریں پورے ڈھیر کے اوپر جو مال جمع ہوا تھا اس جنگ کے لیے اس کے اوپر رکھ دی کہ سب سے زیادہ افضل یہ کھجوریں ہیں۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو صفت ہے یہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے لوگ، اپنے ارد گرد معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو اس کے ضرورت مند ہیں، جو حاجت روا ہیں، جن کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو یہ صدقات اور عطیات دینے چاہیے، اور خدا نہ خواستہ کل کلام وہ لوگ اللہ کے ہاں پیش ہوں جب، تو وہ ہماری شکایت لگائیں وہاں پہ کہ یا اللہ یہ لوگ صاحب ثروت تھے، تو نے ان کو مال دے رکھا تھا لیکن انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔